1947 میں جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کی دستور ساز اسمبلی میں ایک خاص میسیج دیا تھا کہ آج ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں اور اس پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہے، آپ اس ملک کے برابر کے شہری ہوں گے، آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ کسی مندر میں جائیں، مسجد میں جائیں یا کسی بھی اور پلیس آف ورشپ میں جائیں، مملکت ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سب کے برابر کے شہری ہیں اور آپ کے ساتھ برابری کے حقوق بھی ہوں گے۔ اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو کرسچنز کے ساتھ اور دوسرے ریلیجس منارٹیز کے ساتھ کنٹینیو ناانصافیاں ہونی شروع ہو گئیں اور یہ ناانصافیاں اتنی بڑھ گئیں جس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ہوا یہ کہ ہر آنے والے حکمران نے اپنے طول کو اقتدار دینے کے لیے منارٹیز کو کارنر کرنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسیحیوں نے پاکستان کی تحریک میں، پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کی پراسپرٹی میں اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے وجود میں پاکستان وجود میں آیا۔ میں یہ یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ اگر اس وقت جب پاکستان میں پنجاب کی تقسیم ہو رہی تھی تو اگر ہمارے مسیحی آباء و اجداد اس وقت پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو آج پاکستان کا بڑا صوبہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہ ہوتا۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں جو ہم مسیحیوں نے پاکستان کے لیے اس وقت دی اور آج تک فوج کی صورت میں، ایجوکیشن کی صورت میں، ہیلتھ کی صورت میں ہمارا کردار، مسیحیوں کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو وقت گزر رہا ہے اور اس طرح سلوک ہو رہا ہے جو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ قدم بڑھاؤ پیٹر بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ پیٹر بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ پیٹر بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی گستاخ رسول کے نجائز کیس میں ہمارے بہن بھائیوں کو اندر کیا جاتا ہے، ان کو عمر قید کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، کبھی ہمارے عبادت گاہوں کو جلا دیا جاتا ہے، چرچز کو اور ہماری اور پراپرٹیز کو جلایا جاتا ہے، کبھی ہمارے گھروں کو جلایا جاتا ہے اور کبھی اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ یہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اور اب جب کہ یہ چیزیں اور آگے بڑھ گئی ہیں تو اب یہ ایکسٹریمسٹ ہماری بچیوں پر بھی آ پہنچے ہیں۔ یہ آرزو کا موقع جو ہے واقعہ، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہماری بچیوں کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے اور پھر زبردستی ان کو اسلام قبول کرایا گیا ہے۔ جسٹس فار آرزو، جسٹس فار آرزو راجا، جسٹس فار آرزو راجا، جسٹس فار آرزو راجا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 13 سال کی یا 14 سال کی بچی کو آپ پہلے اغوا کرتے ہیں، پھر اس کے جنس کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس پر فورسفل کنورشن کروا کر اس کو اپنی بیوی بنا دیتے ہیں۔
یہ دنیا کا نہ کوئی قانون اجازت ہے اور نہ ہی کوئی مذہب دیتا ہے، نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی اور ہے، لیکن یہ صرف ایک پلاننگ کے تحت مسیحوں کو اور دوسرے منارٹیز کو کارنر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم ایکسیپٹ نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ ہمارے شہید شہباز بھٹی نے ان تمام ناصافیوں کی وجہ سے اور پاکستان میں تمام لوگوں کو مساوی حقوق دلوانے کے لیے اپنی جان کا قربانی دی، اور ہم ان کی اس قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو بھی آواز ہے اس کو اٹھاتے رہیں گے جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹی تیرا نام رہے گا۔ میں آج حکومت اعلیٰ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، چیف جسٹس صاحب کو اور آرمی چیف کو، اور خاص طور پر سندھ میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ خاص طور پر اپنی یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جو ہماری بچی آرزو کے ساتھ آج زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنی اٹینشن میں لائیں اور اس کو فوری طور پر رہا کر کے اس کے ماں باپ کو دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر دیکھیں۔ اگر آپ کی بچی ہو، چیف جسٹس صاحب، جب آپ کی بچی ہوگی اور 13 سال کی بچی کسی کے ساتھ چلی جائے گی تو آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ بھی بچی ہم سب کی بچی ہے، اس کا بھی خون وہی خون ہے جو ہماری دوسری بچیوں کا ہے، پھر اس کو آپ نے کیسے نظر انداز کر دیا؟ میں اس ہائی کورٹ کے جسٹس کو، امجد کو، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بغیر انکوائری کے کیسے اس کی عمر کا تعین کر کے اس کو اس اظہر کے ساتھ بیوی بننے کے لیے مجبور کیا؟ جسٹس فاق، جسٹس فاق، آرزو راجہ، کس طرح اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ اس کی بیوی بنے گی؟ کیوں ماں باپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا؟ کیوں نادرہ سے کانٹیکٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے باقی چیزوں کو چیک نہیں کیا گیا اور فوراً اس کو اس کی بیوی بنا کر اس کو اس کے ساتھ بھیج دیا؟ ہم کب تک یہ چیزیں برداشت کرتے رہیں گے؟ اس لیے میری یہ خاص طور پر آج کے دن اس بات پر خاص طور پر یہ پھر سے اپیل ہے، درخواست ہے، ڈیمانڈ ہے کہ آرزو کو جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کے حوالے کر کر اس کو آزادی کے ساتھ رہنے کی موقع دیا جائے، اس کے ماں باپ کو تسلی دی جائے، اور ہماری اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو اظہر کلپرٹ ہے جس نے اس کو ناجائز اپنی بیوی بنایا ہے، اس کا قانونی حکم میں کارروائی کر کے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی شخص ایسی زیادتی کرنے کے قائل نہ ہو کہ اس کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر سکے۔ ہم نے تو ہمیشہ پاکستان کی ایک قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھا سوچا ہے اور آئندہ بھی سوچتے رہیں گے، لیکن کبھی گستاخ رسول میں ہمیں پھنسا دیا جاتا ہے، کبھی اس طرح ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کبھی ہمارے چرچز کو جلایا جاتا ہے۔ یہ ناانصافیاں ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، پاکستان کے مسیحی پاکستان کی تاریخ سے لے کر آج تک وفادار تھے اور آئندہ بھی وفادار رہیں گے۔ پاکستان ہم سب کی قربانیوں سے بنا ہے، وہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے کہ وہ جو اس طرح مرضی ہم کے ساتھ سلوک کرے۔ ہمارا وہ پاکستان ہے، ہمارا اس کے اوپر حق ہے، اور ہم اپنا حق اگر لے نہ سکے تو ہم اس کو بھی چھینا جانتے ہیں، اور ہم اس کو ضرور چھین کر اپنے حقوق تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اس لیے میری تمام اپنے مسلم بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، اور بھی اہل پاکستان سے درخواست ہے کہ آج یہ وقت ہم پر آیا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آئیے مل کر پاکستان کو ایسا ملک پاکستان بنائیں تاکہ دنیا میں اس کا نام روشن ہو، جس میں اس کو گرے لسٹ کی طرف نہیں، بہتر طریقے سے آگے لایا جائے، نہ کہ وہ بلیک لسٹ میں جائے۔ ہم کس طرح دنیا میں لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھروں کے ساتھ ایسے زیادتیاں ہو رہی ہیں؟
इसलिए हमने मिलकर पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए हमें ज़रूरी है कि इकट्ठे हों और मिलकर पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बनाएं ताकि दुनिया के नक्शे में उसका मुकाम बुलंद हो। मेरी आज सबसे फिर से दरख्वास्त है कि आए मिलकर इन तमाम चीज़ों पर काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आरजू को और उसके ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि किसी की आइंदा फिर ज़रूरत ना हो कि वो ऐसी हरकत कर सके और हम तमाम पाकिस्तानी मसीही और कोई भी हो वो अमन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारें और हमें इस तरह की कोई आवाज़ ना उठानी पड़े बल्कि हम पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए और काम कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Justice for आरजू राजा Justice for आरजू राजा Justice for आरजू राजा